اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یہاں خطاب چل رہا ہے قریش سے۔ پیچھے انہیں مخاطب کر کے عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، اب یہاں ایک تمثیل کے ذریعے ایک نافرمان کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی، ان کو اس شخص کی خبر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے نکل بھاگا، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور بالآخر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ علیہم میں تو ہم کا مرجع قریش ہے، کیونکہ گفتگو انہی کے سلسلے میں چل رہی ہے، انہی سے چل رہی ہے۔ نبأ الذی سے
ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی ایک فرد کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ ان کو اس آدمی کی خبر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ اسی کی وجہ سے عام طور سے مفسرین نے یہود کے ایک شخص بلعام ابن باعور کو مراد لیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ الذی سے مراد یہودی شخص بلعام ابن باعور ہے، لیکن یہود کی جو سرگزشت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، بلکہ جو سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تنہا بلعام ابن باعور ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کے سامنے قرآنی آیات پیش کی گئیں تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور پیروی کی شیطان کی۔ یہ تنہا ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ یہود کی بڑی اکثریت اور ان کی چوٹی کی قیادت کا حال یہی تھا۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ الذی سے مراد بلعام کو لیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون ہے؟ آگے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی تمثیل جو بیان کی گئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، کسی فرد کا بیان نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تمثیل جب آتی ہے تو اس کے ذریعے کوئی کردار بالعموم سامنے لایا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی ایک شخص ہے یا بہت سارے اشخاص ہیں۔ یہاں بھی لگتا یہی ہے کہ کوئی فرد مراد لینے کے بجائے کردار کو مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ اب اسلوب اختیار کیا گیا ہے ایک شخص کا محض اس لیے تاکہ یہود کے جتنے افراد بلعام ابن باعور کے قسم کے تھے وہ سب اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں اور قریش بھی ان کے ایک ایک فرد کو اسی کی ٹرو کاپی سمجھیں۔ یہود کا کردار یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری آیتیں جب یہود کے سامنے آئیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان آیات پر ایمان لے آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کو وحی کا تجربہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ آسمان سے جو ہدایات آتی ہیں وہ کن تعلیمات پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر انہی تعلیمات پر مبنی ایک اور ہدایت نامہ آ رہا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسی طرح کا ہدایت نامہ ہے جس طرح کا ہدایت نامہ ہمارے پاس تورات کی صورت میں آیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، کوئی جاہل اور ان پڑھ نہیں تھے، ہر چیز میں عقل کا باقاعدہ استعمال کرتے تھے۔ تو اگر یہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے تو بھی ان کو معلوم ہو جاتا کہ ہماری جو آیات قرآن کی صورت میں آئی ہیں وہ آیات بالکل وہی تعلیمات دے رہی ہیں جو تعلیمات خود عقل کا منشا اور اس کا تقاضا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی مان لینا چاہیے۔ تیسری بات اس میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ قریش کے لوگوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جو خود اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شیوا نہ بنا رہے ہوں، آخر ان کی اطاعت و فرما برداری کے بہت زیادہ در پہ تم کیوں ہو؟ نافرمانوں کی فرما برداری یہ کوئی دانائی تو نہیں ہے، دانش مندی تو ہے نہیں۔ تو ان سارے پہلوؤں سے اس کا ذکر ہوا کہ یہود کے سامنے ہم نے اپنی آیات رکھیں
تو ان آیات کو قبول کرنے کے بجائے اس سے نکل بھاگے۔ انسلاخ کہتے ہیں، انسلخہ ثوبہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے اپنا کپڑا اتار دیا اور وہ ننگا ہو گیا۔ فانسلخ منہا کا معنی یہ ہوا کہ جو خلعت آیات انہیں پہنائی گئی تھیں ان کو انہوں نے اتار پھینکا اور اس کی جگہ پر اپنی مرضی کے قوانین بنا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو الہامی ہدایات کو اہمیت دینے کے بجائے روز روز نئے نئے قوانین بناتے ہیں، چاہے وہ قوانین انسانوں کے خلاف کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ان قوانین کی پابندی کو لازم قرار دیتے ہیں۔ تو یہی ہے وہ کردار جو اس میں بیان ہوا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب آدمی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کاٹ لیتا ہے، رہنمائی کے لیے آسمان سے جو ہدایات آتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ بس اب یہ اپنے کام کا ہے، اس کو بہکانا، اس کو گمراہ کرنا اور اس کو اپنی لائن پہ لگانا آسان ہے، چنانچہ شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جب وہ پیچھے پڑتا ہے تو ہر وہ کام کراتا ہے جو حق کے خلاف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حق کے خلاف قدم اٹھانے والا گمراہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اب ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر اہل کتاب راہ راست سے ہٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ان کو لائن پہ لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے یا ہم نے چاہا ہوتا تو ہم نے ان آیات کے ذریعے سے ان کو بلندی عطا کر دی ہوتی، یعنی ان آیات کو ان کے دل و دماغ میں اتارنے کا ہم نے غیب سے انتظام کر دیا ہوتا۔ اگر ہم نے چاہا ہوتا تو ہم یہ کر سکتے تھے، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے جو خود متوجہ نہیں ہوتے، یہی ہماری سنت ہے۔ ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکا رہا۔ یہ زمین کی طرف جھکنا یعنی سر جھکا کر، موڑی گرا کر نیچے دیکھنا، کسی طرف نہ تاکنا، کسی چیز سے کوئی رہنمائی حاصل نہ کرنا، کسی کی گفتگو نہ سننا، کسی کی مجلس میں نہ شریک ہونا اور کسی کے سجھاؤ کو اہمیت نہ دینا، یہ اخلاص فی الارض ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا ہے کہ جہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے موڑی گاڑ لیتے تھے، سر جھکا لیتے تھے۔ تو جو ہمیشہ سر جھکا کے چلیں گے ان کو ہم کیسے متوجہ کریں گے؟ ہم ان کو کیسے لائن پہ لگائیں گے؟ عبرت حاصل کرنے کے جو سامان کائنات میں موجود ہیں، جب ان کی طرف یہ نگاہ ہی نہیں اٹھائیں گے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو راستہ پائیں گے کیسے؟ کیوں؟ کیا اس کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے؟ لیکن اتباع ہوا، یہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی، مطلب ان کے جو جی میں آیا وہ کیا۔ اللہ کی ہدایات کیا ہے اس سے غرض نہیں، انسانیت کا فائدہ کس میں ہے اس سے غرض نہیں، تاریخ میں ہمارا نام کیسے درج ہوگا اس سے بحث نہیں، ان کو اس سے بحث ہے کہ ان کی جو خواہش ہے اس کی تکمیل کیسے ہوگی۔
تو جو خواہشوں کی تکمیل کو اولیت دینے لگتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ اب ایسے آدمی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، گویا یہود کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور کتنی شاندار تمثیل ہے، کتنا بلیغ استعارہ ہے، کتنی بلیغ تشبیہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ بالکل وہی حال جو ایک کتے کا ہوتا ہے وہی ان کا بھی ہوا۔ فرمایا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تحمل کے بعد العصا یا الحجر محذوف ہے۔ اگر کتے پر ڈنڈا یا پتھر اٹھاؤ تب بھی وہ منہ کھولے اور زبان لٹکائے رہتا ہے۔ اے مولانا دیکھا کتے کو؟ اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس کو تنبیہ کیجئے، ڈرائیے، دھمکائیے تب بھی، اور اس کی طرف سے نگاہ پھیر لیجئے تب بھی، دونوں صورتوں میں کتا جیسے رہتا ہے ایسے ہی یہ بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتا جب چلتا ہے تو بالعموم منہ نیچے کر کے ہر چیز سونگھتا ہوا چلتا ہے۔ لڈو ہوگا تو اس کو بھی سونگھ لے گا، پیخانہ ہوگا وہ بھی سونگھ لے گا، خوشبو ہو چاہے بدبو ہو کل سونگھتا ہوا چلتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف سونگھتا ہوا جاتا ہے، لڈو پائے گا تو بھی کھا لے گا، گندا پائے گا تب بھی کھا لے گا، پکا ہوا گوشت شاندار ہو وہ بھی کھا لے گا، مردار ہو وہ بھی کھا لے گا۔ تو ان کا حال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کتے کا حال ہوتا ہے۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ اب اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ کسی فرد کا کردار نہیں بیان ہو رہا ہے بلکہ یہ قوم کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ قوم کے ایک ایک فرد کو سامنے لانے کے لیے اسلوب الذی کا اختیار کیا گیا ہے۔ تو فقصص القصص، تو اے نبی ان کو قصے سنا دو۔ کن کے قصے؟ یہود کے۔ کس کس زمانے میں یہود نے کس کس کردار کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں ان کا کیا حال بنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان کی 2 بار کی تباہی کا ذکر ہے نا، ذرا وہ قصہ بھی ان کو سنا دو۔ ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم نے اپنا راستہ تبدیل نہ کیا، اپنا رخ صحیح نہ کیا تو تمہاری تباہی عمل میں آئے گی۔ اور 2 بار ایسا ہوا کہ ایسے تباہ کیے گئے، ایسے تباہ کیے گئے کہ نہ یہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں بچا سکے اور نہ اپنا مرکز عقیدت تابوت سکینہ بچا سکے، اور تو جانے دو۔ تو ان کو بتا دو لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ اب اس کے اندر قریش کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جن یہود کو بات بات میں تم مثال میں پیش کرتے ہو وہ یہود نہیں، کتے ہیں، کتے۔ تم بھی کتا بننا چاہتے ہو کیا؟ کتا بننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اے نبی ان کو بتا دو۔ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل، دیکھ لیجئے۔ ارے دیکھ لو آیت نمبر کھول کے بابا، شروع ہی میں تو ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آیت نمبر 4۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ دیکھ رہے ہیں ان کی تباہی دو بار ایسی عمل میں آئی، ان کی بدعملی کی وجہ سے، بے عملی نہیں بدعملی کی وجہ سے، کہ یہ تباہ برباد ہو کر رہ گئے۔ معلوم ہے ایک تو سن 586 قبل مسیح میں، یاد ہے کہ نہیں، جب ان پر حملہ کیا تھا کس نے؟ بابل اور نینوا کے بادشاہ نے، کون تھا؟ بخت نصر۔ اور دوسری بڑی تباہی عمل میں آئی ہے سن 70 عیسوی میں، جب ان پر حملہ کیا کس نے؟ ٹائٹس نے، یاد ہے؟ تو ان کو قصے سنا دو ان قریش کو، تاکہ یہ ان کے نقش قدم پر چل کر اسی طرح کی تباہی مول نہ لیں۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر سے کام لیں کہ اگر کردار میں یکسانیت ہوگی تو نتائج بھی یکساں نکلیں گے۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت کی توفیق دے گا ہدایت وہی پائے گا، اور ہدایت کی توفیق کسے دے گا؟ جو طالب ہدایت ہوگا۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں جو طالب ہدایت ہوگا اللہ تعالی ہدایت اسی کو دے گا، اور نتیجے میں ہدایت اسی کو ملے گی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہ اکیلا نہیں، ایسے سارے لوگ ہم الخاسرون، گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ اس سے بھی لگتا ہے کہ کردار ایک فرد کا نہیں ہے، سمجھا آپ نے؟ اب اللہ تعالیٰ گمراہ کس کو کرے گا؟ وہ جو کوئی بات سننا نہیں چاہے گا، کتے کی طرح موڑی جھکا لے گا، سر جھکائے ہوئے ہر پاک اور ناپاک چیز کو سونگھتا ہوا چلے گا، وہ راہ راست کی طرف نہیں آئے گا، گمراہی اختیار کرے گا، اتباع ہواہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، یعنی گمراہی کی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسی پر مصر رہے گا، تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اور جو گمراہ ہو جائے بس سمجھ جاؤ کہ وہ گھاٹے میں پڑا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جب تک آخرت کی زندگی کامیاب نہ ہو آدمی کامیاب قرار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دو نہیں ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے انسانوں اور جناتوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو بویا اور پھیلایا۔ زرعون کے معنی بونے کے ہوتے ہیں نا، آدمی بیج ڈالتا ہے تو اس سے فصلیں اگتی ہیں، ایسے ہی انسان بھی بیج ہی سے سامنے آتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اٹھائیں گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گا؟ جی السلام علیکم۔ السلام، میں کلاس میں ہوں۔ ہاں جی 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 ٹھیک، چلے ٹھیک چلو اچھی بات۔ السلام علیکم۔ دیکھو بچہ کی گیا اسی کے لیے سب گڑبڑ ہوتا، بھی تو گیا، چھوڑو ہٹاؤ۔
جی، تو فرمایا کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کی بہت بڑی اکثریت کو جہنم کے لیے بویا۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے جہنم کے لیے پیدا کیا انسانوں اور جناتوں کی بہت بڑی اکثریت کو، تو اگر وہ جہنم میں گئے تو ان کا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا ہی ان کو اسی لیے کیا تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ چاہے انسان ہو چاہے جنات، اگر وہ اپنا قدم جہنم کی طرف بڑھاتے ہیں تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر اپنا قدم واپس نہیں کرتے تو ان کی وجہ سے ایسے لوگوں کی پیدائش نہیں بند کر دیں گے، وہ پیدا ہوتے رہیں گے اور انسانیت آگے بڑھتی رہے گی، نسل انسان یا نسل جنات چلتی رہے گی۔ ہم وہ چلا رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑے ہوگا کہ کافروں اور مشرکوں اور ملحدوں کے گھروں میں بچے کی پیدائش بند کر دیں گے، یہ ہماری سنت کے خلاف ہے۔ ہم کریں گے، البتہ ان لوگوں کو راستہ دکھانے کے انتظامات کریں گے تاکہ وہ اس غلط راہ کو چھوڑ کر سیدھی راہ پر آ جائیں، لیکن اگر سیدھی راہ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ ہے ذرانہ لجہنم کثیرا من الجن والانس۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا ہی کیا، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن جو جہنم کی راہ پہ جانا چاہ رہے ہیں اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں اضافہ اور ان کی تعمیر ترقی کو اس بنیاد پر روک نہیں دے گا، چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کی راہ پر چلتے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہیں لیکن دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ ان سے کچھ سمجھتے نہیں۔ آپ کہیں گے دماغ سے سمجھا جاتا ہے، لیکن جب تک دل زندہ نہ ہو دماغ کام نہیں کرتا، یہ کرتا ہے۔ اور سنیے، دل میں جو خیال آتا ہے دماغ اسی کو مختلف صورتیں عطا کرتا، تو اصل مرکز مین پاور ہاؤس تو دل ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھنے کا کام نہیں لے رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لے رہے ہیں۔ اگر ان کی آنکھیں ان کو دکھا رہی ہوتی تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگائی کسی اور نے اور نام لے لیا کسی اور کا اور یہ پیٹے جا رہے ہیں کہ جی اسی نے آگ لگائی ہے۔ اگر آنکھ ہوتی تو ایسا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی تھیں یہ ان کو نہیں دیکھتے، اور جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا تھا ان کو دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے مناظر قدرت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی تھیں، ادھر توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہاں، سنیما دیکھنے کے لیے، تھیٹر دیکھنے کے لیے، دوسروں کی خواتین پہ نگاہ ڈالنے کے لیے ادھر ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر یہ ان سے سنتے نہیں، یعنی وہ نہیں سنتے جن کو سننے کے لیے ان کو کان دیے گئے تھے۔ تقریریں نہیں سنتے، اذان نہیں سنتے، آیات الہی نہیں سنتے، تعلیم اور تذکیر نہیں سنتے۔ سنتے کیا ہے؟ گانا۔ اسی لیے کان ملا تھا، گانا سننے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کو ملی تھیں، جن اغراض کے لیے ملی تھیں، جب ان اغراض کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی طرف بکٹٹ بھاگنے کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ جاؤ جہاں جا رہے ہو چلے جاؤ۔ ایسے لوگ کل انعام بل ہم اضل،
یہ جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیوں بھائی جانور کی طرح کیوں ہے؟ جانور نہیں جانتا کہ یہ ہمارے مالک کا کھیت ہے کہ دوسرے کا۔ ہری گھاس دیکھی، ہری ہری فصل دیکھی، پہنچ گیا۔ تم تو پتہ پاتے ہو نا کہ تمہارا کیا ہے اور دوسروں کا کیا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی جس طرح اپنے کھیت میں جاتے ہو اسی دوسروں کے کھیت میں، تو تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ ہوئے نا کل انعام؟ بولیے۔ ابھی ایک جانور کو گولی ماری گئی ہے، دوسرا جانور پھر اسی راستے پہ نکل پڑا۔ یہ تو لگا کہ اس کو کسی نے گولی مار دی ہے، لیکن وہ یہ پتہ نہیں پا رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھ کو بھی گولی مار دی جائے گی۔ گھڑ روز یہ پتہ پاتا ہے؟ یہ پتہ پاتا تو آپ کبھی شکار نہ کر پاتے۔ اب تو خیر شکاری ممنوع ہو گیا، اب کیا؟ تو ہوئے نا کلعان انعام، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ ان سے بھی بدتر اس لیے ہیں کہ اگر آپ ڈنڈا ان پر اٹھا دیں تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ کیوں بھگایا جا رہا ہے، مگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں پتہ پا رہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے جنسی تسکین کے لیے اپنے ہی جیسے نر جانوروں کے پاس جاتا ہو۔ اور یہ انسان، یہ تو اتنا بڑا جانور ہے، 2 ٹانگ کا جانور، کہ یہ پتہ ہی نہیں پا رہا ہے کہ ہم کو کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو جانوروں سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہنسنے نہیں رونے کا موقع ہے، یہ بدترین قسم کی بہیمیت ہے۔ تم جانور بھی نہیں ہو کیا؟ پتہ نہیں پا رہے ہو کچھ؟ تمہاری خوراک کیا ہے؟ تم کو کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے؟ پالتو جانوروں کا تو حال یہ ہے کہ ان کے کھانے کی جو چیزیں ہیں جب وہ رکھو گے تو کھائیں گے، اور اگر ان کے کھانے کے لیے آپ نے نہیں رکھا تو باوجود ہے کہ وہ ان کی خوراک ہے لیکن وہ منہ نہیں ڈالتے۔ تم سے تو اچھے ہوئے۔ گھر میں بلیاں پلتی ہیں، جو پالی بلیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے دودھ کا، گوشت کا، مچھلی کا نقصان نہیں کرتی۔ ہاں ان کے سامنے رکھیں گے تو کھا لے گی، لیکن یہ تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں اصلاً غافل، اپنے فرض سے غافل، اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر، اپنی کارکردگی کے نتیجے سے بے خبر۔ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر واقعی ان کو معلوم ہوتا اور اس کا یقین ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ زہر کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی مر جاتا ہے کہ زندہ ہو جاتا ہے؟ بولیے۔ آپ زہر کھاتے ہیں؟ پتہ پاتے ہیں؟ مگر یہ زہر نہیں کھاتے، دوسرے زہر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرتے، دوسرے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے کام کرنے کے ہیں، ان کو کرنے کے بجائے جو نہ کرنے کے کام ہیں بغیر کسی تکلف کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اصل میں ان اعمال کے نتائج سے بے خبر ہیں، ورنہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ مرنے کے بعد ان کی اس کارکردگی کی سزا ان کو ملے گی تو یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ بات سمجھے نا؟ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس قماش کے لوگوں کا بدترین جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حیثیت مجروح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شامل کر دیا ہے۔ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، فائدہ اللہ کی نعمتوں سے اٹھاتے ہیں،
اور شکر اللہ سے زیادہ دوسروں کے ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ ایک پورا نظام بنا دیا ہے۔ اب بارش نہیں ہو رہی ہے تو اندر دیوتا سے گزارش کرتے ہیں، اللہ سے گزارش نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی اور اس کی صفات کو بھی انہوں نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ سنیے، آپ عبد المصطفیٰ بھی نام رکھنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جو بندے ہیں ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ خاص ہیں ان صفات میں دوسروں کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں للہ الاسماء الحسنی میں اشارہ اسی جانب ہے کہ تمام وہ اچھے نام جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے موضوع نہیں ہو سکتے وہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے ان ناموں کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو جس سے اس کی یکتائی ظاہر ہوتی ہو، جس سے اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہو، جس سے اس کی عظمت و کبریائی کا اظہار ہوتا ہو۔ اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نام وہ رکھ دیا جو کسی بھی طرح مناسب نہیں، اور دوسروں کو وہ نام دے دیا جو ان کے لیے مناسب نہیں۔ یہ گھال مل مت کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں۔ الہاد کرتے ہیں، یہ الہاد کیا ہے بھائی؟ اللہ کے ناموں میں الہاد کرنے کا کیا مطلب؟ الہاد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ الہاد کہتے ہیں بے توقیری کرنا، کسی کی عزت و احترام کے منافی اس کے ساتھ سلوک کرنا، یہ الہاد ہے۔ اب باقاعدہ یہ ایک اصطلاح کے طور پر معروف ہو گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر اللہ کے ساتھ وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں جو اللہ سے رکھنی چاہیے تو وہ ملحد ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی اغراض کے لیے دوسرے خدا تراش لیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، اس کی تضلیل کر رہے ہیں، اس کی تحقیر کر رہے ہیں، اس کی بے توقیری کر رہے ہیں۔ یہ جرم ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں جو اللہ کی بے توقیری کرتے ہیں، اس کے ناموں میں ملاوٹ اور گھلاوٹ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ دو کا کیا مطلب؟ یعنی اب یہ گھاگ اور ڈھیٹ لوگ ہیں، تمہارے سمجھانے سے ماننے والے نہیں ہیں، اب ان کا معاملہ ہمارے حوالے کرو، ہم ہی ان سے نمٹیں گے۔ یہی نہ چھوڑنے کا معنی ہوا؟ دیکھیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اے نبی اب مزید مت سمجھاؤ اسے، یہ ماننے والا نہیں ہے، اب اس کو اور مجھے چھوڑ دو، جس کو پیدا کرنے میں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، تنہا میں نے پیدا کیا، اور آج میری حیثیت کو مجروح کر کے جس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کا نام لے رہا ہے۔ تو چھوڑو، اب یہ کیس میرے حوالے کرو، یہ بگڑا ہوا کیس ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ شرک کیا ہے، شرک کی سزا، کفر کیا ہے، کفر کی سزا، نفاق کا مظاہرہ کیا ہے، نفاق کی سزا۔ ہاں اچھے کام کیے ہیں تو اس کی جزا ملے گی۔ تو اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، اگر وہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا معاملہ ہمارے حوالے کرو، ان کو بدلہ ان قریب مل جائے گا۔ یہ سیجزون کا سین بتا رہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی سزا ملنے والی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کو دنیا میں سزا ملی کیوں نہیں ملی، تو جو اڑے رہ گئے سب کو اللہ تعالیٰ نے کٹوا دیا۔ ہاں
جنہوں نے راہ راست اختیار کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دے دیا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں میں ایک بڑی جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کے مطابق یا حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے ہیں تو حق سمجھاتے ہیں، ناحق نہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، غلط نہیں، اور اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک وہی کرتے ہیں جو ہونا چاہیے، یہی عدل ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس میں عدل کرتے ہیں، اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی ان کو جو کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ لوگ نہ ہوں نہ صحیح، مگر ایک جماعت بہرحال ایسے لوگوں کی ہے جن کو حق پر ہم مان سکتے ہیں اور بغیر کسی تکلف کے ان کی ہدایات قبول کر سکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے ان کو لا رہے ہیں وہاں سے جہاں سے وہ پتہ نہیں پا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو یہ فن اور یہ ہنر دیا کہ وہ لوگوں کو دھیرے 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 کھینچ کے وہاں لے آتے ہیں جہاں وہ چت ہو جائیں، لاجواب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ استدراج کی صفت کتنی اعلیٰ ہوگی اس کا اندازہ کرنے میں زحمت نہیں ہونی چاہیے، دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بہت وافر مقدار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، اور آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ لوگوں کو خوب جم کے سمجھایا، پھر میلہ لگا، مولوی صاحب میلہ، حضرت ابراہیم بھی میلے میں گئے، جانا چاہیے میلے میں کہ نہیں؟ اگر نہیں جانا چاہیے تو حضرت ابراہیم کیوں گئے؟ حضرت ابراہیم بھی میلے میں گئے، میلہ دیکھنے کے لیے نہیں، دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے۔ دن بھر خرافات دیکھ کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، دن بھر بیچارے محنت کرتے رہے، لیکن ماننے والے اسامی تو یہ تھے نہیں، اس لیے نہیں مانے۔ اب آپ سوچیں کہ دن بھر جس نے مشقت کی ہو لوگوں کو سمجھانے پر اور وہ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے ہوں، تو ایک تو دن بھر کی محنت ہی تھکا دینے کے لیے کافی ہے، دوسرے نہ ماننے والوں کا نہ ماننا بھی ٹینشن کا باعث ہوگا کہ نہیں؟ بولو، سر میں درد تو ہو ہی جائے گا۔ اب وہ آئے مندر کے چبوترے پہ بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا ابراہیم چلو گے نہیں؟ انہوں نے کہا انی سقیم۔ کون سی غلط بات کہہ دی؟ دن بھر لوگوں میں محنت کرنے والا، اس کے باوجود کوئی سمجھ کے دینے کے لیے تیار نہیں، ایسے ماحول میں بدن ٹوٹے گا، جسم میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، تکان کا احساس ہوگا، آخر سقم ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ تو انہوں نے کہا انی سقیم، کیا غلط کہا؟ لوگ چلے گئے، لگتا ہے زیادہ تھک گیا ہے، بیچارے نے بڑی محنت کی ہے، ارے ایک دم دن رات ایک کر دیا ہے، ناحق نہ دوڑا، ارے آیا ہوتا کچھ رنگ رلیاں کی ہوتی، مزہ لیا ہوتا، بجائے اس کے الٹا سیدھا کرتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا بجھاتا رہا، پریشان ہوتا رہا بلا وجہ، چھوڑ کے چلے گئے۔ اب دیکھیے، بتوں کی بے وقتی ثابت کرنے کے لیے استدراج کا سہارا لیا۔ وہاں چبوترے پہ جو لوگ دور دور کے تھے، اپنے گھروں کو نہیں جا سکے تھے، سب وہیں سو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو چبوترے پر سے کراس کر کے تب نہ اندر جانا تھا،
یتخافتون بچ بچا کر کے، کسی کے اوپر پیر نہ پڑ جائے ورنہ جاگ جائے گا، آواز کر کے مت جاؤ، چپ کے جاؤ ورنہ کوئی جاگ جائے گا۔ اور اس طرح جا کر مین مندر میں پہنچ کر سارے بتوں کو کھچا کھچ توڑ دیا، اور یہ تو کل گھوڑا بیچ کے سو رہے تھے، دن بھر ناٹک کیا ہے، پی پی کے سوئے ہیں، کوئی آنکھ کو لگی؟ آرام سے بڑے کی گردن میں کلہاڑی لٹکا کے چلے گئے۔ صبح جب لوگ ہوش میں آئے دیکھا، ارے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہوگا سمینا فتح یذکرہم، ایک فتح ہے، ضروری کہ نوجوان ہو، جوان بھی ہو سکتا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور ان کا ایسی ذکر کرتا تھا کہ ہم جلدی ان کو سبق سکھائیں گے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہوگا۔ ابراہیم پکڑے گئے، بلائے گئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو ابراہیم کو گولی مار دی گئی ہوتی، لیکن وہ گولی نہیں مار سکتے تھے، کیونکہ اس ملک کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کا بیٹا تھا، آسان نہیں تھا اس پر ہاتھ ڈالنا۔ لائے، لوگوں نے پوچھا ابراہیم تم نے کیا ہے؟ کہا صاحب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کیا نہیں کیا ہے، یہ جو ٹوٹے ہیں یہ تو خدا ہے نا، خدا تو مرتے ہیں نہیں، یہ بہرحال زندہ ہوں گے، آپ انہی سے پوچھ لیجئے کہ کس نے یہ کیا ہے۔ بل فعلہم کبیرہم، حضور کے رہتے ہوئے کون کر سکتا ہے؟ ان کے رہتے ہوئے دیکھیے، انہی کے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ بس بتیسی باہر آ گئی، منہ لٹک گیا۔ یہ ہے استدراج۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب جنہوں نے کی ہے، ہم ان کو دھیرے دھیرے لا رہے ہیں وہاں سے جہاں سے یہ جان بھی نہیں سکتے کہ ہم کہاں سے ان کو گرفت میں لے رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی گرفت میں لیتے ہیں، مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں بنسی میں، ایسا دھیرے دھیرے پھنساتے ہیں کہ جب تک اتنا نگل نہ لے باہر نہیں نکالتے۔ وہ املی لہم ان قیدی متین، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، موقع فراہم کر رہا ہوں پکڑنے کے لیے، اور میری پکڑ بڑی محکم ہوتی ہے۔ یہ میری تدبیر ہے، امہال میری تدبیر کا حصہ ہے، اور میری تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے، بہت ہلکی نہیں ہوتی ہے۔ جی، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ یہ قریش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہ کا الزام لگاتے تھے۔ دیکھیے جنہ کے معنی ہوتے ہیں پاگل پن کے۔ پاگل پن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو واقعی دماغ معوف ہو جائے اس کو بھی پاگل پن کہتے ہیں، اور آدمی کو کسی چیز کا بھوت سوار ہو جائے تو اس کو بھی پاگل پن کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس کا پاگل پن دیکھ رہے ہیں، دن رات بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ کوئی پاگل پن ہے؟ لیکن بھوت سوار ہے تیاری کرنے کا، بھوت سوار ہے تیاری کرنے کا۔ آج کی زبان میں اسے مالی خولیہ بولتے ہیں۔ مالی خولیہ ایک بیماری ہے، ایک چیز جو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے، اور آدمی کی زندگی کی ساری سرگرمیاں اسی کے لیے ہوتی ہیں، یہ مالی خولیہ ہے۔ تو یہ من جنہ مالی خولیہ کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی مالی خولیہ نہیں ہے، کسی چیز کا بھوت نہیں سوار ہے، یہ کوئی دیوانہ اور پاگل نہیں ہے۔ یہ جو بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے ہے وہ اس لیے کہ یہ نذیر مبین ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا ڈرانے والا۔ اس کا منصب ہے انذار، اور اپنے منصب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے وہی کام کر رہا ہے جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔ اور انذار میں لاگ لپیٹ نہیں ہے، ہر چیز بہت واضح، نمایاں، ٹو دی پوائنٹ۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے اقتدار پر غور نہیں کیا؟ اے مول صاحب، آسمانوں کے نظام اور زمین کے نظام پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ آسمانوں کے نظام پہ غور کرتے تو ان کی سمجھ میں آتا کہ سورج دیوتا نہیں ہوگا، چندرما دیوتا نہیں ہوں گے،
کیونکہ یہ ان سے زیادہ بندھے ٹکے نظام کے پابند ہیں، اور بندھے ٹکے نظام کا پابند اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ جس زمین پہ رہتے بستے ہیں، اس زمین پر ہم ہزاروں اپنی نشانیاں بکھیرے ہوئے ہیں، کیا زمین کی نشانیوں پر ان کی نگاہ نہیں جاتی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے کل میں نشانیاں۔ اب دیکھیں میں ایک نشانی سے بتاتا ہوں آپ کو، ایک نشانی۔ کتنے بھائی ہیں آپ؟ 2 بھائی۔ آپ 7 بھائی۔ چلیے 2 والا چھوڑ دیے، 7 کی طرف آئیے۔ آپ دیکھیں کسی مشین میں آپ آئرن ڈالیے، مشین ہو 4 نمبر کے بولٹ ڈھالنے والی، اس میں آئرن ڈالیں گے جو 4 نمبر کے بولٹ ڈالیں گے نا، سارے بولٹ اکٹھا کر لیجئے اور اس میں سے ایک بولٹ اٹھا کر کے اور آپ سب سے کہیے ذرا نگاہ گھما لو اور پھر اسی میں ڈال کے ملا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ جو بولٹ میں نے اٹھایا تھا وہ اٹھاؤ۔ اٹھا لو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی فرق ہے ہی نہیں، یہ مشینی کارکردگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس مشین میں آئرن ڈلوایا، جتنے ڈھلے اتنے ٹائپ کے، کسی کا نمبر 4 ہے، کسی کا 5، کسی کا 7، سب الگ الگ، سب الگ الگ۔ اور چھوڑو، ہم اور آپ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں نا، ایک ماں باپ کی اولاد، سب جب سے دنیا بنی تب سے لے کر جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، یہ ہاتھ کی لکیریں بھی ایک کی دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ چھوڑو ہاتھ، انگوٹھا یا انگلی ہے، یہ انگلی، انگلی کی لکیریں بھی کسی کی کسی سے میل نہیں کھاتی۔ فنگر پرنٹ اسی لیے لیا جاتا ہے، کسی سے نہیں مل سکتی، کسی سے مل ہی نہیں سکتی۔ اب ایک معمولی سی مثال، ایک معمولی سی مثال، وما خلق اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اگر اس پر غور کرتے تو خود تمہاری سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھا آپ نے؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا انہوں نے اس پر بھی دھیان نہیں دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ مدت جہاں تک ان کو کھانے جینے اور بلسنے کی ملی ہے وہ قریب آ گئی ہو اور اب ان کی تباہی کا ٹائم آ گیا ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہو سکتا ہے عذاب کا ٹائم قریب آ گیا ہو۔ اگر قریب آ گیا ہوگا تو کسی کو پتہ ہے کہ کس کی اجل کب آئے گی؟ کسی کو اپنی موت کے بارے میں پتہ ہے؟ پھر مان لو عذاب نہیں آئے گا، موت ہی آ جائے گی، مزید کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو بولو۔ جو کتاب اس قدر واضح ہدایات اور رہنمائیاں فراہم کرتی ہو، اس کتاب کو نظر انداز کرنے والے، جھٹلانے والے بتائیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر اب اس کتاب کے بعد کون سی کتاب آئے گی اور اس بات کے بعد کون سی بات آئے گی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اس سے زیادہ سٹیک ٹو دی پوائنٹ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی واضح تعلیمات پر مبنی اور مشتمل کتاب پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اب کس پر ایمان لائیں گے؟ یہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ، اور جو گمراہ ہی ہونا چاہتے ہیں نا ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، دونوں اسی کے اندر موجود ہے، ایک بیان کیا دوسرا چھپا دیا۔ جو راہ راست پر آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ آنے کی توفیق دے گا اور کوئی شیطان ان پر مؤثر نہیں ہو سکتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ جس کے مسلسل غلط پر ضد اور اصرار کی وجہ سے اسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی راستہ بھی نہیں دکھا سکتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ایک موقع پر قرآن نے کہا بھی ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے تم چاہو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ توفیق الہی پر منحصر ہے، اور توفیق الہی کا مستحق وہ قرار پاتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو چھوڑتا ہے ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو، ہے نا۔ اب جب یہ بات سامنے آئی تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ بہت ڈرا رہے ہو، اجل آ جائے گی، اجل آ جائے گی، اجل آئے گی، عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ سنتے سنتے کان پک گئے۔ یہ قیامت آپ کی کب سے آ رہی ہے؟ آج بھی بعض بدمعاش کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ کتنا سال ہو گیا؟ 1400 برس سے اوپر ہو گیا، ابھی تک تو آئی نہیں۔ یہ احمق نہیں سمجھ رہے ہیں کہ مسافتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جہاں صابر بیٹھے ہیں، جہاں میں بیٹھا ہوں، چونٹی کی مسافت، اور بعض وہ کیڑے ہوتے ہیں جو بہت آہستہ آہستہ چلتے، پتہ نہیں چلتا کہ چل رہے ہیں، ان کی مسافت، اور گوجر کی مسافت، اور آپ کی مسافت، اور ٹرین کی مسافت، اور ہوائی جہاز کی مسافت کوئی یکساں نہیں ہوتی۔ تم اپنے حساب سے سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے بتایا۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایانہ مرساہا، جناب قیامت کا ذکر تو ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے تھے، لیکن وہ قیامت جو چلی تھی وہ کہاں لنگر انداز ہو گئی، ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ راستے میں رک گئی کہیں کیا؟ آپ ایگزیکٹ یہی بتا دیجئے کہ یہ قیامت چلی تھی تو آج کل کہاں رکی ہوئی ہے، انباری کی شاگن، یہی بتا دیجئے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دو قل انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میں بالکل نہیں بتا سکتا کہ کہاں رکی ہوئی ہے، مجھ کو کیا معلوم؟ میں نے کب کہا کہ قیامت مجھے لانا ہے؟ میں نے کب کہا کہ قیامت لانے میں مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت آئے گی، میں نے بتا دیا۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی، مجھے نہیں معلوم، کہاں رکی ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ تعالیٰ جانے۔ اللہ کا میٹر مجھ سے مت پوچھو۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے اپنے وقت پر اس کو ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی۔ جب اس کا ٹائم ہوگا تو قیامت آ جائے گی، قیامت کا جب ٹائم ہوگا آ جائے گی۔ کب آئے گی؟ جس کو لانا ہے وہ نہ بتائے گا کب آئے گی، ہم کو بتانا مناسب اس نے نہیں سمجھا، نہیں بتایا، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ لیکن یہ میٹر میرا نہیں ہے، مجھ سے میرے میٹر میں بات کرو، اللہ تعالیٰ کے میٹر میں مجھ سے بات مت کرو، میں اس میں ہستکشیپ نہیں کر سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس سے بوجھل ہے۔ یہ قیامت آسمانوں اور زمین میں بوجھ بنی ہوئی ہے۔ یہ زمین و آسمان اگر بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو کہ یہ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب ٹائم آئے یہ بوجھ باہر ہو، بالکل ایسے ہی جیسے ایک حاملہ عورت اپنا حمل اٹھائے رکھتی ہے۔ آپ کو کیا معلوم؟ ان سے پوچھئے کہ جب ٹائم قریب آتا ہے تو انتظار میں ہوتی ہیں کہ جلدی اس سے فارغ ہو جائیں۔ یہ زمین و آسمان بھی ایک حاملہ کی طرح سمجھ لو، قیامت کا بوجھ اٹھائے ہوئے پڑے ہیں، جلدی سے وہ اس سے فارغ ہو جانا چاہتے ہیں۔
لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا، فرمایا کہ یہ قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک۔ کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، البتہ یہ معلوم ہے کہ اچانک آئے گی بے بتائے۔ اچھا مان لو اب آ جائے تو کیا کرو گے؟ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اگر قیامت آ جائے اب تو اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تمہارے سوچنے کی چیز تو یہ ہے کہ اگر قیامت تمہاری زندگی میں آ گئی اور وہ بھی نوجوانی اور جب آ گئی، مزید مہلت نہ ملی، تو تم نے آخرت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے جس کے بعد اب موقع نہیں ملے گا؟ تو اپنی تیاری کرنے کے بجائے روز درخواست دے تو امتحان آ جائے، امتحان آ جائے، امتحان کی تاریخ کا اعلان کرو۔ کتنی تیاری کر لی ہے امتحان کی؟ چلو اعلان کرتے ہیں کل سے امتحان۔ کیا تیاری تمہاری؟ تمہارا میٹر ہے تیاری کرنا، امتحان کب ہوگا کب نہیں ہوگا اس سے تم سے کیا لینا دینا؟ اور وہ بھی رسول اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں ایسے جیسے تم اس کی تحقیق کیے بیٹھے ہو۔ حفی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی کھوج کرید یا جستجو کے در پہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کا محور و مرکز ہی یہی ہے کہ پتہ لگاؤ کہ قیامت کہاں ہے۔ اگر تمہارا یہ کام نہیں ہے اور تم اس کے چکر میں نہیں پڑے ہو تو یہ تم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پوچھنا ہو تو اس سے پوچھیں جس کے پاس اس کا علم ہو۔ قل، پھر اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ کیا نہیں جانتی؟ یعنی اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ اس طرح کا سوال کرنا لا حاصل ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ اس حقیقت کو پا جاتے کہ غیر ضروری سوالات کا کوئی فائدہ نہیں تو اس طرح کے بے ہنگم اور غیر ضروری سوالات نہ کرتے، لیکن یہ جانتے ہی نہیں کہ جو بک رہے ہیں ان کے اس بکنے کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا۔ قل، اے نبی کہہ دو، مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، میرا حال تو یہ ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے لیے بھی نفع یا نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا بھی مالک نہیں ہوں کہ اپنے کو نفع ہی پہنچا سکوں، اور نہ اس کا مالک ہوں کہ میں اپنے کو نقصان نہ پہنچنے دوں۔ دونوں باتیں، نفع پہنچانا اور نقصان کو روک دینا، میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو جب میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں تم کو یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب داں ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتا، ڈھیر سارا خیر بٹور لیتا۔ اگر میں غیب داں ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا کہ اتنا ٹائم مجھ کو ملا ہے تو وہ اتنے ہی ٹائم میں جھاڑو لگا کے بٹور لیتا، مجھ کو پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں مالک ہوتا اپنے آپ کو نفع یا نقصان پہنچانے کا تو میں اپنے کو خیر کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے یہاں اکٹھا میں نے کر لیا ہوتا۔ ارے بھائی سنو، اگر روپیہ چھاپنے والی مشین میرے پاس ہوتی تب تنخواہ تھوڑے لیتا، چھاپ چھاپ کے پیٹی بھر لیتا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں۔ وما مسنی السوء، اسی طرح سے میں یہ بھی نہیں جانتا جو مصیبت مجھے لاحق ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ آج جو ہو رہا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کل میرے حالات اچھے ہو جائیں گے یا اور بدتر ہو جائیں گے، مجھ کو پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اس شر سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا۔ مجھے معلوم ہی نہیں آئے گا بھی شر کی نہیں آئے گا، مصیبت آئے گی کہ نہیں آئے گی، آئے گی تو کتنی آئے گی، کس نوعیت کی ہوگی، مجھ کو پتہ ہی نہیں۔ میاں سنو، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، مگر وہ بھی کن کو؟ لقوم یؤمنون، ان کو
جو ایمان لانا چاہتے ہوں، یہ فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، اور جو ایمان ہی نہ لانا چاہتے ہوں، نہ بشارت ان کے کام آ سکتی ہے نہ انذار ان کے کام آ سکتا ہے۔ تو انذار اور بشارت دونوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر ایمان لانا چاہو تو میری بشارت تمہارے منہ میں پانی لائے گی، اور اگر تمہارے اندر ایمان لانے کی صلاحیت موجود ہے تو میرا انذار تمہارے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دے گا۔ لیکن جب ایمان لانے کی نیت نہ ہو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی بات اس سے متعلق ہو تو پوچھ لیں۔